ایک انسان کو مرنے سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ ہے کہ عمل کے لیے آدمی تیاری کرے اور موت کو کثرت سے یاد کرے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اکثر و ذکر حازم اللذات، کہ لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت کو آدمی کثرت سے یاد کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ آخرت کے لیے تیاری اعمال صالحہ، نیکی میں آگے بڑھے، جس قدر ہو سکتا ہے اس کے لیے تیاری کرے۔ بہت سارے لوگ مرنے سے پہلے کفن تیار کر کے رکھتے ہیں، یا خاص کر کے لوگ جب حج اور عمرہ پر آتے ہیں تو جس احرام میں حج اور عمرہ کرتے ہیں تو اس کو حفاظت کر کے رکھتے ہیں بطور کفن کے لیے۔ یا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو الگ سے کپڑا لے کر کے آتے ہیں تاکہ زمزم کے پانی میں اس کو دھل کر کے مکہ سے لے جائے اور اس کو محفوظ کر کے بطور کفن کے رکھے۔ تو مرنے سے پہلے کفن تیار کرنے کی جہاں تک بات ہے تو آدمی اگر رکھنا چاہے کفن تو رکھ سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں دلیل صحیح بخاری کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت چادر لے کر کے آئی جو وہ اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بطور تحفہ کے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے لی اور تہبند کے طور پر، اظہار کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگا کر کے باہر نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس وقت۔ ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ یہ چادر تو بڑی اچھی ہے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ دوسرے جو صحابہ تھے وہ اس سے کہنے لگے کہ تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس کی ضرورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا ہے، اس نے بطور تحفہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور تم نے مانگ کر کے اچھا نہیں کیا۔ اب ایک طرف دیکھیے صحابہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر لیا، مانگ لیا، یا اس نے یہ کہا کہ مجھے دے دیجئے، اور وہ صحابی عبد الرحمن بن عوف تھے جس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دیجئے۔ تو مانگنے پر صحابہ نے کہا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، لیکن ایک طرف صحابہ کی محبت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کہ اس نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لگا کر کے نکلے ہیں تو اس نے بطور تبرک کے اسے مانگ لیا تاکہ وہ اسے کفن کے لیے رکھے اپنے لیے۔ اور اس نے کہا بھی اللہ کی قسم میں اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہننے کے لیے نہیں لے رہا ہوں، بلکہ میں بطور کفن کے لیے، کہ یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا چکے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کی زندگی میں یا آپ کے مرنے کے بعد آپ کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج تو مان لے بہت سارے جھوٹے اور پروپیگنڈے کرتے ہیں، یہ بال ہے، یہ فلاں ہے، یہ موئے شریف ہے، یہ جوتا شریف ہے، یہ فلاں شریف ہے، کہاں کہاں ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں میں سے اگر موجود ہے تو اس سے تبرک کے طور پہ رکھا جا سکتا ہے، اس سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا سے بھی تبرک لیا جا سکتا ہے، تو اس نے بطور تبرک کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے لگا چکے ہیں، لہٰذا اس میں دفن کیا جاؤں، اس لیے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، کیونکہ صحابہ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے نہیں ہیں، وہ دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اسی میں اس کو دفن کیا گیا عبد الرحمن کو، اسی چادر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے، اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو ام عطیہ جب غسل دے رہے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سے غسل دو، اور پھر جب غسل ختم کر لو تو مجھے بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار دیے کفن کے لیے، اور
सुलह हुदैबिया का वाक़या तो याद होगा कि किस तरह से सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, और यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थूक फेंकते तो किसी के हाथ पर गिरता और वो अपने जिस्म पर और चेहरे पर, यानी छाती सीने वगैरह पर मलते थे, वो बतौर तबरुक के। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से भी सहाबा तबरुक हासिल करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ ये ख़ास है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इस्तेमाल किया है उससे बतौर तबरुक के रखा जा सकता है। और इस पे मिसालें बहुत हैं। जहाँ तक बात है कि बहुत सारे लोग इहराम को महफूज करके रखते हैं या जमज़म के पानी से धुल करके रखते हैं कि ताकि ये कफन के लिए हो, तो अगर इसमें कोई बरकत वाली बात है तो ये मशरू नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है। ऐसा सहाबा से नहीं मिलता। सहाबा भी हज उम्रा किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज उम्रा किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इहराम रखे रहे हों और आपको उसमें कफन दिया गया, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 कपड़ों में दिया गया ना, 3 कपड़ों में दिया गया। और सहाबा देखिए, सहाबा इतने हज उम्रा में आए, सहाबा से कहीं नहीं मिलता कि सहाबा इस इहराम को बतौर कफन की वो रखे रहे हों और फिर उसी में उनको दफन किया गया हो। तो ऐसा ये साबित नहीं है। अगर कोई तबर्रुक के तौर पर ये समझता है कि जमजम के पानी से हम धुल लिए हैं लिहाजा इससे बरकत मिलेगी, तो ये फजूल की बात है, ये बिदअत है, ऐसा साबित नहीं है। जहाँ तक रखने की बात है, आदमी रख सकता है। हाँ, यहाँ कहा जाएगा कि आदमी कीमती कपड़ा ख़रीद करके न लाए जिसमें कहा जाता है कि एक इसराफ हो और इसी तरह से रियाकारी हो, इस तरह की चीज़ हो, तो बचना चाहिए। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब वक्त करीब आया, मरने का जब वक्त हुआ, तो उसने क्या कहा कि मेरे जो पुराने कपड़े हैं ना उसी को धुल दो, और नए कपड़ों का ज़्यादा हकदार तो ये गरीब लोग हैं, ज़िंदा लोग हैं, उनको दे दो, मुझे पुराने कपड़े ही में दफना देना, उसको साफ कर दो। तो इस तरह से देखे सहाबा के अंदर तकवा, परहेजगारी और इस तरह की चीज़ें थी। कपड़ा आदमी अगर रखना चाहे तो रख सकता है। इस पर दलील सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस है। और जब उसने कहा अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कि मैं इसे बतौर कफन के लिए मांगा हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा या दूसरे सहाबा ने नहीं कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो कपड़ा जहाँ तक यानी कफन का कपड़ा है वो अगर कोई ख़रीद करके रखता है बतौर कफन के तो रख सकता है, लेकिन रियाकारी ना हो या इसी तरह से कोई गलत नज़रिया उसके साथ ना हो। जिस तरह के लोग रखते हैं कि हम इस कपड़ा में एहराम कर लिए या हज कर लिए हैं, उम्रा कर लिए हैं, तो लिहाजा अब ये मुबारक बन गया है, लिहाजा अब इसी में हमें दफन होना चाहिए। तो इस तरह की बात नहीं मिलती है, इस तरह की बात पर कोई दलील नहीं है।